یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس کل اختتام کو پہنچا۔ اجلاس کے 5ویں اور آخری دن بی جے پی کے اسمبلی ارکان نے نیشنل کانفرنس کی جانب سے جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت کی بحالی سے متعلق حال ہی میں منظور کی گئی قرارداد کے خلاف اپنا مظاہرہ جاری رکھا۔ ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کے بیچ اپوزیشن پارٹی کے واک آؤٹ کے بعد ایل جی کے خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر اسمبلی میں بحث شروع ہوئی۔ بحث کا آغاز بارامولہ کے رکن اسمبلی جاوید حسن بیگ نے کیا۔ دیگر کئی اراکین نے بھی ایل جی کے خطاب سے متعلق شکریہ کی تحریک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر پر شکریہ کی تحریک پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اپنے خیالات ظاہر کیے۔ وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن اور آئینی ضمانتوں کو بحال کرنے سے متعلق قانون سازی میں منظور کی گئی قرارداد کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت لوگوں کے مطالبے کو ایک آواز ملی ہے۔ انہوں نے وادی اور جموں صوبے کے سرمائی زون میں آنے والے تعلیمی اداروں میں نومبر دسمبر سیشن بحال کیے جانے کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں لوگوں کو راحت دلانے کے لیے ایل جی سے بات چیت جاری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اگرچہ سیکیورٹی کے معاملات ایل جی کے حد اختیار میں آتے ہیں تاہم منتخبہ حکومت صورتحال میں بہتری لانے اور حالات معمول پر لانے کے لیے سیکیورٹی عملے کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بعد میں اسپیکر نے ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں حال ہی میں تعینات کیے گئے میڈیکل افسروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے تعینات کیے گئے 325 میڈیکل افسروں میں سے 26 کو بذات خود یہ آرڈر سونپے۔ اپنے خطبے میں وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹروں کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ لوگوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات بہم پہنچانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے ڈاکٹروں کی تعیناتی سے طبی اداروں میں ڈاکٹروں کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دور افتادہ اور دیہی علاقوں میں طبی نگہداشت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کیا جانا چاہیے تاکہ مریضوں کو شہروں کے اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ ملازمین کی پینشن سکیم کے تحت نئی مرکزی پینشن ادائیگی نظام کا پائلٹ رن مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2024 کے لیے جموں سری نگر اور کرنال خطوں میں 49,000 پینشنروں کو 11 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بطور پینشن ادا کی گئی۔ پائلٹ رن 29 اور 30 اکتوبر کو مکمل کی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پینشن کا نیا نظام اگلے برس جنوری میں مکمل طور لاگو کیا جائے گا اور اس سے ای پی ایف او سے وابستہ 78 لاکھ سے زیادہ پینشنر مستفید ہوں گے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک وفد کا دورہ کشمیر کل اختتام کو پہنچا۔ دورے کا اہتمام پی آئی بی حیدرآباد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ صحافیوں نے کل سری نگر سمارٹ سٹی کے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا جہاں سمارٹ سٹی سے تعلق رکھنے والے امورات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سمارٹ سٹی کی تمام باریکیوں پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وفد کا استقبال کرتے ہوئے سینٹر کے جنرل مینیجر شفقت بشیر نے انہیں ان تمام اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جو سری نگر کی شہری انتظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ وفد کو سمارٹ بسز اور شہر میں نصب سرویلنس کیمراز کے بارے میں بتایا گیا جس سے شہر میں رہنے والے لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کمانڈ سینٹر کے دورے کے ساتھ ہی وفد کا دورہ کشمیر خوش اسلوبی کے ساتھ انجام کو پہنچا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے بینکویٹ ہال میں کریئر لانچ اینڈ سٹارٹ اپ شوکیس کا افتتاح کیا۔ اس تقریب کا انعقاد ضلع انتظامیہ سری نگر نے ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر سری نگر اور آر ایس ای ٹی آئی سری نگر کے اشتراک سے کیا تھا جس کا مقصد نوجوان کاروباری افراد کو بااختیار بنانا ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کل اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس سنجیو کھنہ ملک کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ جسٹس چندرچوڑ نے اپنے کریئر کے دوران کئی اہم اور تاریخی نوعیت کے فیصلے سنائے ہیں جن میں ایودھیا زمین تنازع کے معاملات کا فیصلہ بھی شامل ہے۔
اور اب درجہ حرارت: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.3 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔